خوارج علماء حق پر کفر کا فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے فتنہ الخوارج کے ایجنڈے کی دھجیاں اڑا دیں۔ کہا مسلمان کے خون کو اتنا ارزاں بنانے والے اسلام کی بات کیسے کرتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام ایسی قوتوں سے مروب نہیں ہوگی۔ ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ وقت کے علماء اور دینداروں کو قتل کریں گے۔ کیا آج ہم دیکھ نہیں رہے کہ علماء کو قتل کیا جا رہا ہے؟ دہشت گردوں کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء کرام فتنہ الخوارج کے خلاف ریاست اور فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پشاور میں قومی پیغام امن کمیٹی کی نیوز کانفرنس، طاہر اشرفی نے کہا کہ قومی امن کمیٹی ہر شہر جائے گی۔ مولانا عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ افغانستان پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ جمعہ کا دن ملک بھر میں یوم امن کے طور پر منانے کا اعلان۔ سچ ہے کہ کچھ کمپنیز ملک سے جا رہی ہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس اور توانائی کی قیمت زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائلاگ سے خطاب۔ کہا ٹیکس کو قابل قبول بنانا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ ٹیرف اصلاحات کے ذریعے پہلی بار خام مال پر ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے۔ ٹیرف میں کمی سے پاکستان کی برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ رواں سال جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینل پر منتقل ہو جائیں گی۔ مخصوص طبقے کو سستی بجلی، گیس اور ٹیکس چھوٹ دینے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ خوشحالی کا واحد راستہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں پاکستان میں خوشحالی کا راستہ صرف طاقت اور اثر و رسوخ تک رسائی بن چکا ہے۔ ترقی تب آئے گی جب ہر شہری کو کام کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کی نجکاری پالیسی کی مخالفت کر دی۔ شازیہ مری نے کہا کہ حکومت نجکاری کر رہی ہے مگر اداروں کے اثاثے کہاں جائیں گے؟ وفاق کو چاہیے نجکاری کے بجائے ادارے پبلک پرائیویٹ شراکت داری سے چلائے۔ محمد علی سیف کہتے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس پر صدر کے دستخط موجود نہیں۔ وزیر اعظم اس مسئلے کو دیکھیں۔ صدر کی غیر موجودگی میں اس آرڈیننس کو جاری کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 16 جنوری سے کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 59 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ صدر آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ اور وزیر خارجہ نے صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات متوقع ہے۔ ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری منامہ میں اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے استقبالیے سے خطاب کریں گے۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا۔ انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئیں۔ انٹرنیٹ سروس تاحال بند۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم کا احتجاجی مظاہروں کے دوران 2403 مظاہرین کی اموات کا دعویٰ۔ ایرانی انٹیلیجنس حکام کے مطابق متعدد گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ پکڑا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں بغاوت کا اشارہ، مظاہرین کو سڑکوں پر رہنے کا پیغام۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں، امریکی مدد راستے میں ہے۔ محب وطن ایرانی اپنے اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، قاتلوں اور ظالموں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ جب تک مظاہرین کے خلاف قتل عام بند نہیں کیا جاتا بات چیت ممکن نہیں۔ امریکی صدر کے نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف کی شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کا انکشاف۔ ٹرمپ ایران میں تشدد اور عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کا الزام، ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا خط، کہا امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری مارے جا رہے ہیں۔ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ پابندیاں، دھمکیاں اور انتشار امریکہ کی مداخلت کا ہتھیار ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایگریکلچر لیب آن ویل قائم. مریم نواز کہتی ہیں کسان دوست اقدامات سے رواں سیزن گندم کی ریکارڈ پیداوار متوقع ہے. کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کسان کارڈ ٹریکٹر سمیت درجنوں پروجیکٹس پر عمل جاری. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تمام محکموں کو ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت. کہا ترقیاتی بجٹ بہتر انداز میں عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. سندھ حکومت نے کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے. FWO شہر میں تمام ترقیاتی منصوبوں پر کام کرے گی. ٹرانسپورٹ، سڑکوں، نکاسی آب، پانی اور صحت کے منصوبے مکمل ہونے سے کراچی دنیا کا بہترین شہر بن جائے گا. کراچی میں واٹر ٹینکر سروس فوری بند نہیں کی جا رہی. پہلے شہریوں کو پانی کی فراہمی کا متبادل نظام بنایا جائے گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. کہا مجھ پر الزامات لگائے جاتے ہیں، صاف بتایا جائے کہ ہائیڈرنٹ سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک. پہاڑی علاقوں میں برفباری. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ سردی لیہ میں پڑی، جہاں درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. اسکردو -10، گوپس -9، ستور -8، گلگت -7، بگروٹ ہنزا -6 اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی سرد موسم کی لپیٹ میں. موسم خشک اور رات سرد رہنے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم از کم درجہ حرارت 9 سے 11 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری رہنے کا امکان. شمال مشرق سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ. غزہ میں سردی کے ساتھ بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ گئیں. محکمہ شہری دفاع کے مطابق بے گھر 15 لاکھ فلسطینیوں کو سخت آزمائش کا سامنا ہے. خستہ حال عمارتوں میں پناہ لینے والے 6 افراد چل بسے. غزہ میں سخت سردی سے شہداء کی تعداد 31 ہو گئی. محفوظ پناہ گاہ کی فراہمی ناگزیر ہے. بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت پر ڈیڈ لاک برقرار. ICC اور بنگلہ دیش بورڈ کی ویڈیو کانفرنس بھی بے نتیجہ. بنگلہ دیش نے پھر اپنے میچز بھارت سے منتقل کرنے کا موقف دہرایا. کہا ٹورنامنٹ کا شیڈول پہلے ہی طے ہو چکا ہے. اور PCB نے رواں ماہ کے آخر میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. سیریز کا آغاز 29 جنوری کو ہوگا. دوسرا میچ 31 جنوری اور آخری میچ 1 فروری کو کھیلا جائے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.